Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Asif Bukhari Official. Like the video, subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for updates. Bismillahirrahmanirrahim. سامعین محترم، آپ کے سامنے چوری کی مذمت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ والسارق جو انسان چوری کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل الصدقۃ من غلول، جو انسان صدقہ کرتا ہے اور وہ چوری سے کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان چوری کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو آگ کے اندر جلایا جائے گا اور حرام مال کھاتا ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کے پیٹ کے اندر آگ بھری جائے گی اور اس کی ایسی دردناک آواز ہوگی، اس کی چیخنے اور چلانے کی، کہ وہاں محشر والے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں وہ انسان قید رہے گا جہاں تک کہ سارے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عورت نے چوری کر لی، بڑے خاندان کی عورت تھی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ اس کے خاندان والوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفارش کرائی جائے، اور ان کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ کس کو کہا جائے۔ آخرکار مشورہ یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا، خطبہ دیا، لوگوں کو بتلایا، لوگوں پہلے زمانے کے اندر لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو جاتے تھے کہ اگر ان کا بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اگر کوئی غریب آدمی، مسکین آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ تو میرے دوستو، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بڑے لوگ جو ہے جرم کر کے بچ جاتے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ جرم پا کر سزا پا جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی صحیح ہو رہی ہے کہ ہماری ہلاکت اور بربادی کے کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ہمیں ہلاک و برباد کر دے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس کی چوری ثابت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ آپ کے چہرے مبارک پر غمی کے آثار تھے، آپ پریشان تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ رسول ہیں، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹتے اگر آپ خود پریشان ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حد جاری کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ میں جو پریشان ہو رہا ہوں یا میرے چہرے پر جو ناراضگی کے پریشانی کا عالم ہے، وہ اس لیے ہے کہ تم لوگ جو ہے شیطان کے معاون بن جاتے ہو اس اپنے بھائی کے بارے میں۔ تم جو ہے شیطان کے دوست نہ بنا کرو، اپنے بھائی کے دوست بنا کرو۔ یعنی کیا بتلایا کہ اس کی بات کو آپ نے لانا ہی نہیں تھا۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں، تم نے زبان سے ایمان لایا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، اور مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کے عیب اور گناہ تلاش نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ جو انسان کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرے گا، اگر وہ 70 پردوں کے اندر بھی ہے تو اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔
تو اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب جوئی نہ کرے، اس کی ٹو نہ لگائے، ولا تجسسوا، اس کی جاسوسی نہ کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کلمات بتلائے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے انسان چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے منزل ہے، یہ 33 آیات ہیں، ان کو اگر پڑھ لیا جائے تو انسان یہ کہ چوری سے، دھوکے فراڈ سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات بتلائی ہے، ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا، وہ آ کر اس نے اپنی سواری باندھی اور حرم کے اندر آ کر کہنے لگا، اے اللہ، یہ سواری اور یہ اونٹ میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں، میں آپ کے گھر کے اندر دل و جان سے آتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اور اللہ کے حوالے کر کے آیا، نماز پڑھی اور حرم کے اندر اللہ اللہ کرتا رہا۔ جب واپس گیا تو اونٹ نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک کو خطاب کر کر کہنے لگا، اے اللہ، میرا کچھ نہیں گیا، تیرا ہی اونٹ غائب ہوا ہے، میں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا، خود ہی تلاش کرو، میں نہیں تلاش کرتا۔ یعنی جو دیہاتی لوگ ہوتے اخلاص والے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ اپیل کی، اے اللہ، میرا کچھ نہیں کیا، تیرا ہی کچھ کیا، میں نے تیرے سپرد کی تھی۔ جو بندہ کسی کے سپرد کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی اس کا اونٹ لے کر آ رہا ہے۔ جب وہ اونٹ قریب آیا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، گلے کے اندر لٹکا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس دیہاتی نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں تیرا اونٹ چرا کر جا رہا تھا، ایک سوار آیا، اس نے آ کر میرے پاس سے میرا ہاتھ کاٹا اور وہ کہا کہ جاؤ واپس کر کے آؤ، چوری کرتے ہو، اور اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، ہم نے نماز کے اندر بھی چوری نہیں کرنی، امانت کے اندر بھی چوری نہیں کرنی، دیانت کے اندر بھی چوری نہیں کرنی۔ میسج کیا ہے؟ اللہ کے ہاں مخلص بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ، ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ، ہم پر رحم فرما دے، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ان کے جان مال اوقات میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے اللہ، اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔